اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ عنکبوت کی ہے، سورہ عنکبوت، اور اس سورت کی آخری آیت ہے. یہ قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ رب العزت نے قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں دیا ہے، اور سمجھنا چاہیے قرآن کے الفاظ یہ توقیفی ہیں. جس طرح قرآن کے الفاظ توقیفی ہیں اسی طرح قرآن کی آیات اور آیات کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب سمجھاتا ہوں. اسی طرح قرآن کی آیات اور آیات کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے. جس طرح پہلے سورہ بقرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب سے آخر میں سورہ والناس ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے. اور آیات، جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لکھ دو، اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لکھ دو، اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لکھ دو. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان آیات کو فلاں فلاں صورتوں کے اندر لکھ دو، جو جو آیات نازل ہو رہی ہیں نبی پاک فرما رہے ہیں ان کو فلاں فلاں صورت کے اندر لکھتے جاؤ. بعض دفعہ سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے سورہ عصر نازل ہو چکی ہے، سورہ الم نشرح نازل ہو چکی ہے، یا دوسرا سورہ انعام نازل ہو چکی ہے. تو اب یہ ترتیب نہیں ہے، لیکن جو ہی سورہ بقرہ کی آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ ان آیات کو سورہ بقرہ کے اندر نقل کر دو، لکھ دو. تو یہ جو چیز ہے یہ توقیفی ہے. کیا مطلب توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی طرح قرآن کے الفاظ اور ترتیب یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے. توقیفی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ علم بھی مصطفیٰ کو دیا، اپنے محبوب کو دیا کہ محبوب یہ جو آیات کی ترتیب ہے، آیت نمبر 65 ہے، 66 ہے، اور جو ترتیب ہے قرآن کی آیات کی، جہاں جہاں ان آیات کو آپ نے رکھنا ہے یہ بھی ہم آپ کو الہام کر رہے ہیں، القاء کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں. اسے بولتے ہیں توقیفی. تو اب سورہ عنکبوت، اس کی آیت جو میں نے آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر توقیفی نہ ہوتی تو اس آیت کو کسی صورت میں لکھ دیا جاتا، کسی اور مقام پر درج کر دیا جاتا، سورہ عنکبوت کے اندر داخل نہ کیا جاتا، نقل نہ کیا جاتا. اور سورہ عنکبوت میں اس آیت کو نقل کرنے کا، جمع کرنے کا مطلب کیا ہے، راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. مکڑی سمجھتے نا آپ؟ مکڑی، اس کو عنکبوت کہتے ہیں. اور تارے عنکبوت جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے، جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے. ہر انسان کا، ہر مخلوق کا اپنا گھر ہوتا ہے. ہر انسان کا، ہر مخلوق کا، ہر فرد کا اپنا گھر ہوتا ہے. چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، فاختہ اپنا گھر بناتی ہے، انسان اپنا گھر بناتا ہے، ہر مخلوق اپنا گھر بناتی ہے. تو سب سے نازک گھر جو ہوتا ہے وہ عنکبوت کا ہوتا ہے. سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ عنکبوت کا ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر اب جو اللہ رب العزت اس بات کا اظہار کر رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، تو
سورہ عنکبوت میں جہاد کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اللہ رب العزت اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے لیے جہاد کرنے والوں، میرے لیے مجاہدہ کرنے والوں، اگر تم کفار سے جہاد کرو گے تو کفار کو زبردست نہ تسلیم کرنا۔ یہ کفار جو تمہارے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کی حیثیت اس تار عنکبوت کی طرح ہے۔ اگر تم میرے لیے جہاد کرو گے تو ان کے سامان، ان کا سامان حرب، ان کا سارا معاملہ وہ تار عنکبوت کی طرح ہے۔ اگر تم میری رضا کے لیے جہاد کرو گے تو تمہیں فتح ملے گی، اور ان کے سارے گھر، سارے مورچے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ تار عنکبوت کی طرح ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور فتح و نصرت تمہیں ملے گی۔ یہ سبب ہے اس آیت کو اس سورت کے اندر لکھنے کا۔ عنکبوت کا معنی بیان کر کے پھر آیت کو درج کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ کفار کے تمام اسلحے، تمام چیزیں، تمام حفاظتیں جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، جو ہمارے رسول کی عزت و ناموس چاہتے ہیں، اور جو گستاخ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں، وہ لاکھ حفاظتیں کریں، وہ اپنی لاکھ حفاظتیں کریں، لاکھ حصار کریں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی حفاظتیں تار عنکبوت کی طرح ہیں، ان کے اپنے ہی ان کو مار دیتے ہیں۔